جو اس درخت کے نیچے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے، آپ دیکھیں ایمان والوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور پھر سیدنا عثمان کے لیے 1400 صحابہ کرام کا بیعت کرنا، یہ آپ کو مجھے یہ بات سکھاتا ہے کہ سیدنا عثمان وہ ہستی اور وہ ذات ہیں کہ ان کے اوپر اگر کوئی قلم اٹھائے، انگلی اٹھائے، زبان درازی کرے، ان کے بارے میں برے الفاظ کہے، جیسے آج بعض لوگوں کو یہ خواہش ہے اور ان کے ایمان کی اور نفاق کی کمزوریاں امت کے سامنے آ رہی ہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول کی صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ موت پر بیعت کر لیتے ہیں، لیکن اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتے کہ ہماری جانیں چلی جائے لیکن عثمان کا بدلہ ہم ان لوگوں سے لے کر کے رہیں گے۔ تو سیدنا عثمان کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی اٹھے گا اور تاریخ کا مطالعہ کرے گا اور آپ کو اور مجھے بتائے گا کہ سیدنا عثمان سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، نعوذ باللہ۔ سیدنا عثمان کو قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم یہ دیکھیں گے، سیدنا عثمان کو حدیث کیا کہہ رہی ہے ہم یہ دیکھیں گے۔ جس کو قرآن بھی جنتی کہے اور جس کو حدیث اور جس کے نام پر بیعت کرنے والوں کو اللہ رضا کے سرٹیفکیٹ دے دے، اس کا اپنا کیا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ اور سرکار کی زبان سے میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی کہ عثمان کو اللہ نے جنت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اگر کوئی شخص زبان درازی کرے، آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ صحابہ کرام کے ہم اپنے سیاسی لیڈروں کے، مذہبی لیڈروں کے واقعات، قصے کہانیاں خاندانی لیڈروں کے اور علاقائی لیڈروں کے تو سناتے ہیں، قومی لیڈروں کے، کبھی صحابہ کرام کی تاریخ بھی، کبھی صحابہ کرام کے واقعات بھی، کبھی صحابہ کرام کا رول ماڈل کے طور پر اور صحابہ کرام کو رہنما کے طور پر بھی اپنے بچوں کو ان کی کہانیاں اور ان کے واقعات اور قصے سنائیں کہ دیکھیں یہی چیز ہے جو آپ کے اور میرے بچوں کے اندر، آئندہ نسلوں کے اندر ایمان کو، ایمانی تعلیمات کو، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی تربیت کو زندہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں فتنوں کے اس دور کے اندر اتنے شبہات ہیں، اتنے فتنے ہیں اور اپنی اتنے شبہات ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ جو سرکار نے فرمایا نا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ صبح مسلمان اور شام کو کافر تو صبح مسلمان، یہ حالت ہو جائے گی۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے فتنے ہیں۔ ایک شخص ہمارے پیچھے 5 وقت کا نمازی بھی ہوتا ہے اور سمجھدار بھی ہوتا ہے، قرآن و سنت کو بھی سمجھتا ہے، لیکن کسی ایسے فتنے کا ایک دم شکار ہو جاتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کل تک تو ٹھیک تھا۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہمیشہ اللہ سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ آپ اچھے اور نیک اعمال بھی کریں، ایمان بھی آپ کے دلوں کے اندر ہو، یہ ایمان اور یہ نیک اعمال سلامتی کے ساتھ قبر میں اپنے ساتھ لے جانے کی بھی انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ تو فتنوں کے اس دور کے اندر یاد رکھیں، اگر فتنوں سے بچنا ہے تو صحابہ کرام کی ذات کو ہمیں لازم پکڑنا پڑے گا۔ اگر صحابہ کرام سے ہٹیں گے تو یاد رکھیں گمراہی ہمارا مقدر بنے گی۔ جس شخص نے صحابہ کرام کی مقدس نفوس کو تنقید کا، انتشار کا، ان کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا باعث بنایا، اللہ کی قسم گمراہ ہو کر کے میرا صحیح راستے پر فوت نہیں ہوا، گمراہی کا باعث کوئی شخص بنا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی ہستیوں کو ان کا جو ٹائٹل قرآن مجید نے انہیں دیا کہ وہ قرآنی اور ایمانی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں، اس لیے ہم صحابہ کرام کو قرآن کے آئینے میں پرکھیں گے، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم ان کو ایمان کے آئینے میں پرکھیں گے، سرکار کی زبان سے پرکھیں گے، دیکھیں گے حدیث اس سے متعلق کیا کہتی ہے۔